الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال الله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم عن أوس بن شداد رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر بزرگان دین، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر چند آیت کریمہ اور چند احادیث مبارکہ ذکر کی. انہی میں سے ایک آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص کے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، ان کا فالو کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو تحقیق کہ وہ شخص بڑی کامیابی کے ساتھ سرفراز ہو گیا اور کامیاب ہو گیا، وہ اپنی لائف کے اندر سکسیس ہو گیا. لیکن میں اور آپ آج یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کامیابی اور دنیا کے اندر فلاح بہبودی اور دنیا کے اندر سکسیس کا ملنا یہ مال و دولت کے اندر ہے، دنیاوی چیزوں میں ہے، آل اولاد میں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ مال اور اولاد یہ تو دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ کہیں تمہاری کامیاب ہونے کی دلیل یا کہ کامیاب ہونے کا دار و مدار مال کے اوپر اور اولاد کے اوپر نہیں ہے. یہ تو ایک دنیا کی زیب و زینت ہے جو تم کو اپنی طرف لبھاتی ہے اور حقیقی مقصد سے تم کو دور کرتی ہے.
المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد تو دنیاوی زیب و زینت ہے، اس میں تمہارے کامیابی نہیں ہے، وہ تو صرف اسباب کے درجے میں ہے، وہ اس دنیا کے اندر ہی باقی رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ مال ہے وہ کوئی آج تک کوئی مال اپنے ساتھ مر کر لے گیا نہیں، اور نہ کوئی اپنے ساتھ اولاد کو مرنے کے وقت لے گیا، وہ تو یہاں دنیا میں رہنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن آخرت میں ہمارے ساتھ جو آنے والی چیزیں ہیں، یہ ہماری دونوں آنکھیں بند ہو جانے کے بعد ہمارے ساتھ جو ہمیں کام آنے والی جو چیزیں ہیں، وہ تو ہمارے نیک اعمال ہے۔ والباقیات الصالحات، کہ باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ تو اچھے اعمال ہیں اور اعمال صالحہ ہے، کہ وہ اصل کامیابی کا دار و مدار ہے۔ آخرت کے اندر جو ہماری کرنسی ہے، آخرت کے اندر جو ہمیں لین دین کے جو ذریعہ ہوگا، وہ ہے ہمارے نیک اعمال، کہ پلڑے کے اندر رکھے جانے والی چیز ہوگی وہ نیک اعمال۔ تم نے دنیا کے اندر کتنا مال کمایا، کتنے بیوی بچے تھے، کتنے تمہارے اولاد تھی، اور کتنے تمہارے پاس دنیا میں رہنے کے ساز و سامان تھے، اس کو ترازو میں نہیں تولا جائے گا، بلکہ وہ تو سب یہیں دنیا کے اندر رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ آخرت کے اندر جو تولے جانے والی جو چیز ہے وہ ہے نیک عمل۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کرنسی کو جمع کریں، ہم اس کام آنے والی چیز کو اور باقی رہنے والی چیز کو ابھی سے ہم اس کو جمع کریں، تاکہ آخرت کے اندر ہمیں وہ کام آوے اور ہماری سرخ روئی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن کریم کے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مان لی تو وہ تحقیق کے بڑا کامیاب ہو گیا، اور اس نے زندگی کے اندر بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ کہ اصل کامیاب تو وہ ہے کہ اتباع سنت اور حب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ وہ ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، کامیابی کا دار و مدار ہے۔ کہ ہم جتنا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عادات شریفہ سے ہم جتنے قریب ہوں گے، اتنے ہماری زندگی کامیابی والے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کے اندر عجیب بات فرمائی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ میرے پیارے محبوب آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے، آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو آپ کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ یعنی اگر تم واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس کی سب سے پہلی دلیل اور اس کی سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ میری اتباع، اپنی امت سے کہہ دو کہ میری اتباع کرے، تب جا کر کہا جائے گا کہ اس کے اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ اتباع سنت کے بغیر اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بہت محبت کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہوں، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کہ اس کا دار و مدار اتباع سنت کے اوپر۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتباع سنت کے نتیجے میں کیا فائدہ ہوگا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ عجیب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاوے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاوے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والے ہو جاوے، تو ہم بھی اس نسخے کو اپنائیں اپنی زندگی کے اندر، کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اتباع سنت کو لاویں۔ اور اتباع سنت بڑی آسان چیز ہے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ جس کو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہے، یہ جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں، کہ وہ اس وقت تک صوفی نہیں بنے اور وہ اس وقت تک اللہ کے ولی نہیں بنے، اللہ کے دوست نہیں بنے، جب تک کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اتباع سنت کو اپنایا۔ کہ اتباع سنت کے بغیر کوئی آدمی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔
ہاں تہجد پڑھے بغیر، چاش کی نماز پڑھے بغیر، اوابین کو پڑھے بغیر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ آدمی اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی بن سکتا ہے. لیکن اتباع سنت نہ ہو اس کی زندگی کے اندر تو آدمی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا دار و مدار ہی اتباع سنت کے اوپر ہے. وہ اللہ نے دو الفاظ میں اپنے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور دوسرا انعام یہ ہے اتباع سنت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہم جتنے اعمال صالحات کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، ہماری زندگیوں سے فضول اعمال، بیکار اعمال اور بد اعمالیاں، بد کرداریاں ہماری زندگی سے نکلتی جائے گی. کہ ہماری زندگی کے اندر اتباع سنت کی فکر کرے، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرے کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے، کس طریقے سے پانی پیتے تھے، کس طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، اپنے معاشرے میں کس طریقے سے رہتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کس طریقے کا ہوا کرتا تھا. ہم ان کی نقل اتارے، ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائے. آج دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ فلاں ہیرو نے اس طریقے کی نقل اتاری، فلاں ہیرو نے اس طریقے کا جو ہے مووی اتارا، تو اس کی نقل اتارنے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اور اپنا سکسیس سمجھتے ہیں. اور آج کل کے ہمارے نوجوان اسی کے پیچھے اپنی زندگی کو خراب کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اپنی کامیابی کو اور اپنی بہبودی کو اسی کے اندر سمجھتے ہیں. حالانکہ ایک مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کیا تھی، تو رسول کی ادا کو اپنی ادا سمجھے، رسول کے چہرے کو اور رسول کے حلیے کو اپنا حلیہ بنائے. کہ یہ دنیا کی زندگی تو ہمیں بہت اپنی طرف لبانے والی ہے، کھینچنے والی ہے. یہ تو دھوکے کا گھر ہے، مکری کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے. یہ تو ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے. یہ تو ایک نہ ایک دن دنیا ہمیں چھوڑ دے گی اور ہمیں مٹی کے حوالے، قبر کے حوالے کر کے دوسرے کی ہو جائے گی. لیکن عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنے آخرت کی فکر کرے. میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے ذکر کی کہ اوس ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند اور ہوشیار اور چالاک اور فقیر آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو ہر وقت قابو میں رکھے اور اپنے نفس کے اوپر ہر وقت نگاہ رکھے اور اپنے نفس کو ہر وقت قابو میں رکھے اور اس کو ادھر ادھر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف اس کو نہ لے جائے، ہر وقت اس کو اپنی گرفت میں رکھے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور دنیا کے بعد جو آنے والی جو زندگی ہے، ما بعد الموت کی جو زندگی ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کر. وہ عقل مند آدمی ہے، وہ اصل ہوشیار آدمی ہے، وہ چالاک آدمی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، مجھے تو آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. تو کیوں میں ابھی اس دنیا یہ جو ختم ہونے والی زندگی کے پیچھے اپنا سارا سرمایہ کھپا دوں، اپنی ساری صلاحیتیں یہاں لگا نہیں. عقل مند آدمی ہوگا تو وہ یہ سوچے گا مجھے تو یہاں سے ابھی چند دن رہ کر گزر جانا ہے، اصل تو میرا جو لامحدود جو زندگی ہے وہ آخرت کا گھر ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کرے. تو حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو عقل مند کہا ہے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور ما بعد الموت کی زندگی کے لیے ابھی سے دنیا کے اندر اس کی تیاری کرے. وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، اور بیوقوف آدمی اور احمق آدمی وہ ہے کہ جو اپنی نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے، اپنے نفس کی اتباع کرتا رہے، اپنے خواہشات کے پیچھے اپنی ساری صلاحیتیں کھپاتا رہے کہ جو جی میں آیا، جو من میں آیا کر گزرا. اس نے کچھ دیکھا نہیں کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہے یا نہیں، یہ میرا اللہ کا حکم ہے یا نہیں، میرا رسول کا اس میں کیا طریقہ ہے، کچھ دیکھا نہیں. جو دل میں آیا، جو نفس نے چاہا اس کو کر گزرا، یعنی اپنے نفس کا پجاری بن گیا، اپنے خواہشات کے پورا کرنے میں اس نے پوری زندگی گزار دی. یہ بیوقوف آدمی ہے اور احمق آدمی ہے کہ اس نے دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا.
اس آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوقوف کہا، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، کہ اپنے اعمال تو برے ہیں اور اپنی خواہشات کا پجاری ہے، اپنے نفس کا پجاری ہے، لیکن امیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لمبی لمبی لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، آخری وقت کے اندر توبہ کر لوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی شافی کر لوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ آدمی بیوقوف آدمی ہے کہ جو توبہ کی امید کے اوپر، توبہ کی آس کے اوپر گناہ کرتا چلا جائے، گناہ کرتا چلا جائے، تو یہ آدمی تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ آخری وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی شافی کر لیں گے اور اپنی زندگی کے پورے اعمال کو مٹا لیں گے؟ یہ بیوقوف آدمی ہے جو یہ سمجھ کر گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو لگائے ہوئے۔ اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند اور ہوشیار اور چالاک آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو ہر وقت قابو میں رکھے اور وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے ابھی سے تیاری کرے۔ آج دنیا والے عقل مند کس کو سمجھتے ہیں کہ جو کسی جگہ سے مال ہڑپ کر کے لے آوے، کسی کی جائیداد کو لوٹ کر لے آوے، اور فلاں جگہ سے اس کو دھوکہ دے کر، کسی شخص کو، اپنے بھائی کو دھوکہ دے کر اور اس کو بیوقوف بنا کر مال حاصل کر لیا، تو لوگ اس کو عقل مند سمجھتے ہیں، واہ واہ تو نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ عقل مندی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے جو چاہتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ مومن تو وہ ہونا چاہیے، مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، یہ اصل مومن ہے۔ تو حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها، اور بیوقوف اور احمق آدمی وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اپنے نفس کا پجاری بن کے رہے، وتمنى علی اللہ، اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی امیدیں لگائے رکھے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے دنیا کے اندر رہ کر، یہ چھوٹی سی مختصر سی جو زندگی ہے لیکن بڑی قیمتی زندگی ہے، کہ اسی مختصر اور چھوٹی سی زندگی کے اوپر آخرت کا دار و مدار ہے۔ اگر کسی کو آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے یہی ابھی وقت ہے، اسی وقت کو غنیمت سمجھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے شبابک قبل حرمک، کہ تم اپنی نوجوانی کو، تم اپنے اس جوانی کی زندگی کو جس کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، ساری طاقتوں سے نوازا ہے، تم اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی اس نوجوانی کی قدر کرو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے لگو، کہ یہ جو تمہاری جوانی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی جوانی نہیں ہے، یہ ایک نہ ایک وقت پر ختم ہو کر یہ تمہیں بڑھاپے کی طرف لے جائے گی۔ وصحتک قبل سقمک، اور تم اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو اپنی بیماری سے پہلے۔ اللہ نے بھی ہمیں عافیت دی ہے، ہمارے اعضاء کو صحیح سالم بنایا ہے، ہم اللہ کے ہر احکامات پر ابھی عمل کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اور ہم سے اللہ کا ہر حکم پورا ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں صحت عطا کی ہے، عافیت عطا کی ہے، ہمارے سارے اعضاء صحیح سلامت بنائے ہیں، تو ہم اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں ہم اپنی صحت کو، اپنی جوانی کو، اپنی صلاحیتوں کو کھپاویں۔ کہ اگر تم بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے تو تم پھر اگر تم نماز ادا کرنا چاہو گے اور اللہ تعالیٰ کے چھوٹے سے چھوٹے کسی عمل کو بھی پورا کرنا چاہو گے تو تم نہیں کر سکتے اس وقت۔ تو ہمیں اپنی صحت کو، اپنی عافیت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اپنی بیماری سے پہلے، لاچاری سے پہلے، مجبوری سے پہلے۔ اور اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ہے فراغک قبل شغلک، کہ تم اپنی فراغت کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ اور چوتھی چیز جو فرمائی ہے
وغناک قبل فقرک، کہ اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت سمجھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کے حساب سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مسکینوں کی مدد کرو، ان کی جانچ پڑتال کرو، وحیاتک قبل موتک، اور آخر میں جو چیز فرمائی کہ تم اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیاوی زندگی دی ہے بڑی قیمتی زندگی ہے کہ آخرت کا پورا کامیابی کا جو دار و مدار ہے اسی مختصر سی زندگی کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیاوی زندگی کی قدر و قیمت اور اس کی قدر و منزلت ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے، اور آخرت کی جو کامیابی کے جو پورا دار و مدار ہے اس دنیاوی زندگی کے اوپر ہے، اس کو ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔